جامع ترمذی کی ہی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1569 1569 جامع ترمذی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے غلام تھے۔ ان کی نصیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقتیں اور بڑی محبت اور بڑا پیار انہیں حاصل تھا۔ اور جو بہت زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس کا انداز بھی باقیوں سے مختلف ہوتا ہے، جو تھوڑا دور ہوتا ہے وہ تردد میں ہوتا ہے، تکلف میں ہوتا ہے، تو جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اندر تکلف کم ہوتا ہے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی، جب مجھے کوئی کام، ضروری کام آ پڑتا، تو میں بلا تکلف رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، سارے صحابہ اس طرح نہیں آتے تھے، یہ کچھ صحابہ کرام تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور کئی صحابہ تھے۔ ان میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے اور بہت قریب تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آیا، دروازہ بند تھا، سوچا دروازہ کیسے بچاؤں۔ تو صحابہ کرام کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی ضروری کام ہی درپیش ہو جاتا، ضروری بات کرنی ہوتی اور دروازہ شریف بند ہوتا، تو وہ دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، اور اگر ناگزیر ہو جاتا کہ دروازے پر دستک دینی ہے تو وہ انگلیوں کے پوروں سے دروازے کے اوپر دستک دیتے تھے۔ ہم تو جا کر اب تو خیر بیل بجاتے ہیں نا، تو بیل بھی بعض وقت ایسے بجاتے ہیں کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر شاید بھول جاتے ہیں کہ اس کو اٹھانا بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے فون کی گھنٹی کا حال بھی یہی ہے، ایک دفعہ فون کریں گے نہیں اٹھایا، پھر کریں گے پھر نہیں اٹھایا، پھر کریں گے پھر، یعنی ہم گویا کہ راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ اگلا بندہ واش روم میں ہے، بیمار ہے، سو رہا ہے، کسی ضروری کام کے اندر ہے، موبائل کہیں رکھ کے بھول گیا ہے، چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، موبائل سائلنٹ ہے، ہم اس کو مسلسل کالیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ذرا غیر اخلاقی سی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کال کی، سامنے والے نے نہیں اٹھائی، تو تھوڑا سا اسٹے کر لیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بندہ مصروف ہو، بہت زیادہ بھی ایمرجنسی ہے تو اگلے بندے کو تھوڑا موقع دیں، وہ آپ کی کال دیکھے گا، آپ کو کال بیک کر لے گا۔ اسی طرح جو ہے نا دروازے پر دستک دینے کے حوالے سے بھی سنت طریقہ ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی جائے، اگر جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے وہاں سے واپس لوٹ آئیں۔ اچھا، یہ بغیر ناراض ہوئے واپس لوٹنا یہ ہمیں بتایا گیا، یہ نہیں ہے کہ بس واپس لوٹ آئیں اور پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے قسم اٹھا دیں کہ میں اس کے دروازے پر نہیں آؤں گا، یہ تو دروازہ ہی نہیں کھولتا۔ تو ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، بعض تو فون کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فون کرتے ہیں، آگے سے فون اٹینڈ نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، آپ کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوا ہوگا۔ آپ نے نادانستہ طور پر کسی کا فون نہیں اٹھایا اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ آپ اس کو کال بیک کریں، یا ہو سکتا ہے کوئی خاص وجہ ہو کہ آپ نے اس کو کال نہیں کی، وہ آپ کو دوبارہ رابطہ ہی نہیں کرے گا، اور 6 مہینے بعد جب آمنا سامنا ہوگا تو وہ آپ کو یاد دلائے گا تو میں تو آپ کو کالیں کرتا رہا ہوں اور آپ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، آپ لفٹ ہی نہیں کرواتے، اور پھر مختلف طرح کی باتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ناراض۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت اسامہ آئے، دروازہ کیا تھا؟ بند تھا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ دروازہ اگر بجاتے تو کیسے بجاتے تھے؟ یعنی یوں کر کے نہیں بجاتے تھے، دھمک پیدا ہوتی ہے اور اندر جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کو تشویش ہو جاتی ہے، ارے اتنی زور سے دروازہ مار رہا ہے کوئی۔ تو وہ کس طرح دروازہ بجاتے تھے؟ انگلیوں کے پوروں سے۔ تکرہ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، اظافر کے ساتھ، یعنی کیسا محبت والا انداز ہے۔ وہ ساغر صدیقی ایک شاعر ہو گزرا ہے نا، اس نے کہا تھا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو یہ تو اس نے ایک شاعرانہ فن کا اس کے اندر مظاہرہ کیا اور اپنے تخیل کا اظہار کیا، لیکن صحابہ کرام نے تو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ واقعی ہم جب محبوب کے دروازے پر جاتے ہیں تو ہم بڑے ہی احتیاط کے ساتھ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہ تکرہ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، اس کی تشریح حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ انگلیوں کے پوروں سے کیوں دستک دیتے تھے صحابہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تعظیماً
و تکریماً و تشریفاً، تعظیم، تکریم اور تشریف، یعنی اس کے شرف و مجد اور اس دربار کے ادب کی وجہ سے وہ اپنے پوروں سے محبوب کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اور وہ بھی اس صورت میں جب بہت ہی ضروری کوئی کام پیش آ جاتا۔ خیر حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے پوروں سے دروازے پر دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں نے جو کام یا جو سوال پوچھنا تھا میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں وہ پیش کیا، اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اور اس چادر کے اندر کوئی چیز ہے، ما ھذا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے فکشفتہ، چادر کو کھول دیا۔ الحسن والحسین علی ورقیہ، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو یہ حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت قرار دیا۔